میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے، آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اس زمانے کے لیے بہترین رہنمائی اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ جو زمانہ بھی گزر رہا ہوتا ہے، ہر زمانے سے متعلقہ احکامات ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ ہم ان احکامات کو حاصل کر لیں، تلاش کر لیں، ان تک رسائی حاصل کر لیں اور علم حاصل کر لیں۔ اگر ہمارے علم میں وہ آ جائیں گے تو پھر ہمارے عمل میں آنا بھی آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ پہلی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں آج کل رمضان المبارک کا پہلا آج جمعہ ہے، اس سے متعلقہ، روزے سے متعلقہ اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے، جس نے آپ کو مجھے بنایا، میرے سوچ کو بنایا، میرے عمل کو بنایا، جسم کو بنایا، میری ضروریات کو بنایا، مجھے مال عطا فرمایا، مجھے جان عطا فرمائی، مجھے یہ زندگی عطا فرمائی، وہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اس رمضان المبارک کے بارے میں کیا رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، کیا احکامات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اس رمضان المبارک میں، جو مہینہ ہے رمضان کا، اس مہینے میں تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں پر بھی میں نے کچھ ایسے مہینے عطا فرمائے، کچھ ایسے ایام عطا فرمائے جس میں روزے کو فرض کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں، اس کے بعد ہم اگلی بات سمجھیں گے کہ روزے سے تقوی پیدا کیسے ہوتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، دل کے ایک جذبے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہنا واشار الی قلبہ، تقوی تو ادھر موجود ہوتا ہے، ادھر پیدا ہوتا ہے، ادھر رہتا ہے، اور اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ پر، اور یہ جو جگہ اور مکان ہے یہ اللہ کے تقوی کا مکان اور اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ گویا ہمارے دل کی کیفیت، اس کا نام تقوی ہے۔ اور دل کی وہ کون سی کیفیت ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے؟ تو اور یہ کتنی اہم ہے، آپ ذرا غور کریں کہ قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے کسی مضمون میں، کسی اس کے حکم میں، اس کی کسی آیت میں، اس کے کسی زبر زیر میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت کے لیے اترا ہے۔ لیکن ہدایت کس کو دے گا؟ جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ اس کا مطلب قرآن بھی تب ہدایت دے گا جب میرے دل میں تقوی ہوگا، مجھے صحیح راستہ بھی تب نظر آئے گا جب میرے دل میں تقوی ہوگا۔ اور تقوی کے کئی سارے درجات ہیں۔ بنیادی چیز کیا ہے تقوی کے بارے میں؟ قرآن ہی اس کی دوسری جگہ پر تفصیل کو بیان کرتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مالوں کو اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر خرچ کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔
اور اس کے برعکس جو اللہ نے دوسرے طرح کے لوگ بتائے اس کے اندر یہ بیان فرما دیا واستغنا، وہ جو تقوی اختیار نہیں کرتا بلکہ استغنا کرتا ہے۔ استغنا کہتے ہیں رخ کو پرے موڑ لینا اور غفلت میں پرلی طرف چل پڑنا۔ گویا تقوی بنیادی طور پہ کہتے ہیں اپنے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اگر دل کی کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو بھولتا نہیں ہے بلکہ اپنے رب کی طرف اس کا دل متوجہ رہتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، وہ کوئی معاملہ لین دین کرنے لگے تو یہاں پر جھوٹ بولنے سے رکاوٹ بنے گی کیا چیز؟ اس کے دل کا خیال، اس کے دل میں یہ جذبہ آئے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو کیفیت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، یہ تقوی کی بنیاد ہے، یہ بنیادی تقوی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جو میری طرف طالب بنے گا، جو میری طرف رجوع کرے گا، یہ قرآن سارا کا سارا اس کو ہدایت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس قرآن سے ہدایت وہ پائے گا جو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے اس کی جانب متوجہ ہوگا۔ بس جو متوجہ ہوگا، اتنا کام انسان کے ذمے ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ طالب بن جائے، وہ تلاش کرے اس موقع پر میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ تقوی ہے کہ انسان اللہ کی طرف دل سے اپنا رجوع کر لیتا ہے۔ پھر تقوی کی دوسری درجہ، دوسرا سٹیج کیا ہے کہ صرف متوجہ ہی نہیں ہوتا بلکہ دیکھتا ہے کہ اللہ جن باتوں سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، یہ کام نہ کرنا، یہ ان سے رک جاتا ہے، یہ تقوی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ جن باتوں کے بارے میں فرماتے ہیں یہ کرنا ہے، وہ ان کو کرنے لگ جاتا ہے، یہ متقی بن جاتا ہے، یہ تقوی حاصل کر لیتا ہے۔ گویا دل سے ایک کیفیت اور جذبہ اٹھتا ہے اور اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی اس کے مطابق ڈھلتے چلے جاتے ہیں، یہ آدمی متقی بنتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ روزہ کیسے متقی بنائے گا مجھے اور آپ کو؟ یہ بڑی حکمت کی بات ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر آج کل الحمدللہ ہم سب روزہ رکھ رہے ہیں، گھر میں خواتین بھی روزہ رکھ رہی ہیں، ہمارے ذرا سے بڑے بچے جو 13 سال کے ہیں، 14 سال کے ہیں، الحمدللہ وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ روزے میں ہوتا کیا ہے؟ صبح سے لے کر اور غروب تک ہم بغیر کھائے بغیر پیے پورا دن گزار دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، موجود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی موجود نہیں ہوتا، اور ایسا بھی نہیں کہ ہمیں دن میں پیاس نہیں لگتی یا بھوک نہیں لگتی، بھوک بھی محسوس ہوتی ہے، پیاس بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن جس لمحے پیاس کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے، عین اسی لمحے ہمیں یہ خیال بھی دل توجہ دلا دیتا ہے تیرا روزہ ہے۔ بس وہیں پہ وہ پیاس والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، وہ دب جاتی ہے۔ اگر کبھی بھوک کا خیال دل میں آئے تو دل فوراً ہی ساتھ ہی کہتا ہے ارے تیرا بھائی روزہ ہے۔ جیسے یہ دل میں خیال آتا ہے فوراً ہی بھوک کی کیفیت پرے چلی جاتی ہے، اور دل اس بات پہ بڑا پختہ ہوتا ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، شام تک روزے میں ہے، افطار ہوگا، سامنے رکھا ہوگا، اس وقت میں اللہ کا نام لے کر اور دعا کر کے افطار کر لینا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ افطاری سے 2 منٹ پہلے افطاری لگی ہو اور 2 منٹ رہ جائیں تو کوئی کہے کہ بھائی سارا دن روزہ رکھ لیا ہے، 2 منٹ کی بات ہے، 2 منٹ پہلے افطار کر لو۔ تو کیا ہم 2 منٹ پہلے بھی افطار کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ وہ کہے گا 2 منٹ کی بات ہے، کوئی بات نہیں، نہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے
اور اللہ کے حکم کو میں نے پورا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا خوبصورت جذبہ ہے جو رمضان میں روزے کی شکل میں اور آپ سب اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور اللہ کو دکھاتے ہیں۔ یا اللہ، تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے 2 منٹ پہلے بھی روزہ افطار کرنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں اے میرے بندے، تو ساری زندگی ایسی کر لے، جب کوئی کام کرنے لگے سوچ میرے اللہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے، پھر اس میں تو رخصت تلاش نہ کر، کوئی بات نہیں، یہ دینداری ہے، یہ دنیا داری ہے، دنیا داری بھی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ نہ سوچ جیسے وہاں پہ تو یہ نہیں سوچتا کہ چلو دنیا داری ہے، لوگ سارے کہہ رہے ہیں 2 منٹ پہلے میں سب کے کہنے پر افطار کر لیتا ہوں۔ جب یہاں تو نہیں مان رہا تو تو متقی بن رہا ہے۔ کاش تو اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں خوشی کا موقع آئے، غمی کا موقع آئے، تجارت کا موقع آئے، لین دین کا موقع آئے، تیرا کوئی بھی معاملہ، تیرے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ آئے، تیرا بھائیوں کے ساتھ رہنا، تیرا اولاد کے ساتھ رہنا، جتنے حقوق ہیں تو ان سب میں دنیا داری نہ دیکھے، بلکہ یہ دیکھے میرا اللہ کا حکم کیا ہے، میں نے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہ روزہ میری آپ کی پریکٹس کروا رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے اچھا یار تم نے روزہ رکھا ہے اور تمہیں بھوک لگی ہے اور دیکھو میں نے یہ بڑا زبردست کھانا تیار کیا، مٹن ہے، دیسی گھی میں ہے، تم دوپہر کو کھا لو پھر روزہ کر لینا۔ کوئی انسان اس بات پہ تیار نہیں ہوتا، بلکہ لڑائی کرتا ہے، خبردار دوبارہ یہ بات نہیں کرنی۔ کوئی آدمی کہے یار یہ 1000 روپیہ لے لو اور روزہ اپنا توڑ دو میری خاطر، ہم کہتے ہیں یہ بات نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک دل کا جذبہ اس روزے کی برکت سے ایسا بن جاتا ہے، میں نے دنیا کی نہیں سننی، دنیا داری کی نہیں سننی، رسم و رواج کی نہیں سننی، میں نے اپنے اللہ کی سننی ہے۔ میرا اللہ جو مجھے کہے گا میں نے وہ پورا کرنا ہے۔ بس اللہ پورے رمضان میں یہ پریکٹس کروا کر انسان کو ایسی زندگی پہ لانا چاہتے ہیں، اگلی 11 مہینے کی زندگی بھی تو ایسی گزار کہ جو اللہ چاہیں گے میں بس وہ کروں گا، جس سے اللہ منع کر دیں گے میں اس کو اپنی زندگی سے باہر نکال دوں گا۔ یہ ہے تقویٰ اور یہ روزہ پیدا کرتا ہے۔ اب ذرا اور آگے چلیں، یہ روزہ کیسی چیز ہے؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ یہ نہیں ہے چلو آج رکھ لیا کل چھوڑ دوں گا، 2 دن رکھ لیتا ہوں تیسرا چھوڑ دوں گا، یہ اختیار آپ کو کسی نے نہیں عطا کیا ہے، یہ اسلام کا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد، اس کی عمارت، اس کا مکان 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اقام الصلاۃ، جن میں سے ایک تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے تو بنیادی ستون تو یہ ہے۔ پھر اس کے چاروں کونے ہیں، فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، صاحب نصاب آدمی کا زکوٰۃ ادا کرنا، و صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ اسلام کا رکن ہے۔ لہٰذا اس کی اتنی اہمیت ہے، اپنے گھروں میں اس کی اتنی اہمیت بیان کرنی چاہیے، پورے گھر میں کوئی ایسا ایک شخص بھی نہ ہو جو کہ نماز نہ پڑھتا ہو، اور کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو اس رمضان المبارک میں روزے نہ رکھتا ہو۔ یہ ماحول ہمیں خود بنانا ہوگا۔ اللہ نے وہ مہینہ عطا کر کے توفیق عطا فرما دی، اگلی ہمت ہمیں کرنی ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور روزے کے اجر اور ثواب کو اپنی نیت میں رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی یہ توبہ کا ذریعہ ہے،
یہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جا میں نے پچھلے تیرے چھوٹے جتنے گناہ ہیں سارے معاف فرما دیے، بڑے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کر، توبہ کر، میں اللہ رب العزت پچھلے کیے ہوئے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ یہ پاک کرنے کے لیے آیا ہے مہینہ، اللہ ہمیں اس میں پاک ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ وہ مشہور معروف حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر پر ایک قدم رکھا، ارشاد فرمایا آمین، دوسرا ممبر پہ سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر ارشاد فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا اور بیٹھ گئے، فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک ایسا عمل آپ نے فرمایا پہلے اس کی عادت مبارکہ نہیں رہی ہے، کیا خاص بات؟ ارشاد فرمایا ہاں، آج جب میں آیا تو ممبر پہ قدم رکھا، جبریل امین موجود تھے، انہوں نے 3 دعائیں بشکل بد دعا دی ہیں اور میں محمد الرسول اللہ نے اس پہ آمین کہہ دیا ہے۔ بد دعا کرنے والے سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین، اور اتنے بڑے گناہ ہیں وہ، اتنے سخت گناہ ہیں وہ، اتنی بڑی نافرمانی ہے وہ، اتنی بڑی بربادی اور ہلاکت ہے وہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں انہوں نے بھی فرما دیا آمین۔ پہلا قدم رکھا، مفہوم میں حدیث مبارکہ کا سنا رہا ہوں، یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص آپ کا تذکرہ جس کے سامنے ہو اور وہ آپ پہ درود پاک نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا کہ برباد اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو اس کے بڑھاپے میں والدین ایک یا دونوں ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی جنت نہ بنا لے۔ اتنا بڑا موقع اللہ نے دیا، اپنے والد اور وہ بھی حالت بڑھاپے میں پہنچ گئے، خدمت کی ضرورت، والدہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئیں، یہ اس کی خدمت نہ کر سکا، یہ نافرمان اولاد بن کے ان کی جو ہے خدمت سے الگ رہا، ان پہ خرچ نہ کر سکا، ان کے علاج پہ خرچ نہ کر سکا، ان کی خدمت نہ کر سکا، یہ اپنے آپ کو بچاتا رہا، یہ ہلاک ہو جائے، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ تیسرا فرمایا جس کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مل جائے، جس میں اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے معاف کرنے کا، یہ پھر بھی اس میں عبادت نہ کر سکے، یہ اس میں روزہ رکھ کے اپنے اللہ کو راضی نہ کرے، یہ تراویاں پڑھ کے اپنے اللہ کو راضی نہ کرے، یہ اس کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض تھی وہ ادا کر کے اپنے اللہ کو راضی نہ کرے، یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے، تو یہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، اس لیے کہ یہ تو مہینہ ایسا تھا جس میں اللہ موقع پہ بخشش فرماتے تھے، اگر یہ نہیں کروا سکا تو یہ پھر اور بھی کسی مہینے میں اپنی کیا بخشش کروا سکے گا۔ اس لیے یہ مہینہ جو شروع ہوا اس کا ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک رات قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کر کے اس رمضان کو گزارنا ہے۔ اچھا، اس کی اوقات کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت، کہ جس آدمی نے روزہ رکھا لیکن من لم یدع قول الزور والعمل به، اس نے جھوٹی بات یا بد اخلاقی والی بات، بدتمیزی والی بات، فحش گالیاں اور اس نے جھوٹ اور غیبت کرنا اس کو نہیں چھوڑا، روزہ رکھ لیا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کب آیا تھا کب چلا گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے سوچا تک نہیں، جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں کیا، فرمایا اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کا معنی نکالیں، یعنی یہ صرف بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے،
یہ پوری طرح اس روزے کے اجر اور ثواب اور اس کے فوائد اور اس کے ثمرات اور برکات اس کو حاصل نہیں کر رہا. تو یہ ہے روزے کی حفاظت. کیا حفاظت ہے؟ کہ ہم طے کر لیں ہم اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکالیں گے، زبان سے غیبت نہیں کریں گے، زبان سے کسی کو گالی نہیں نکالیں گے، زبان سے کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ رمضان المبارک میں ہم اس بات کی عادت ڈالیں گے، پریکٹس کریں گے کہ میری زبان میرے کنٹرول میں آ جائے. ایک اور دوسری حدیث مبارکہ، وہ بھی امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزہ رکھے اسے چاہیے کہ جھگڑا کرنے والے سے جھگڑا نہ کرے. یعنی کوئی دوسرا آدمی بھی الجھنا چاہتا ہے تو یہ کہہ دے بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا روزہ ہمیں اچھی عادات کی طرف لے جاتا ہے اور بری عادات سے روکنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. یہ ایسی چیز ہے، یہ روزہ ایسی چیز ہے. اور آپ دیکھ لیں اگر اس رمضان المبارک میں ہم کہیں چلو کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں، فرمایا جس نے ایک روزہ بھی من غیر رخصت ولا مرض، بغیر کسی رخصت اور بغیر کسی مرض کے ویسے ہی چھوڑ دیا، فرمایا کہ اس کے بعد یہ ایک اس کا قضا تو ایک روزے کے بدلے میں ایک سے کرے گا تو وہ اس کی گنتی تو پوری ہو جائے گی، لیکن جو رمضان المبارک کے روزے میں اس کو برکات حاصل ہونی تھی، اللہ کی رضا حاصل ہونی تھی، لم یقضی صوم الدہر کلہ وان صام، یہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے اور اس کوشش کرے وہ ایک رمضان کا روزہ جو میں نے چھوڑا اس کی برکت مجھے حاصل ہو جائے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس ایک روزے کی برکات کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. کتنی اہمیت والی چیز ہے یہ روزہ، کتنی اہم عبادت ہے یہ روزہ، اور اللہ کو کس قدر پسند ہے یہ روزہ. اور آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے مہینہ ہمیں عطا فرمایا اس کے بارے میں فرمایا ذاکر اللہ مغفور، جو اس میں اللہ کا ذکر کسی بھی طریقے سے کرے گا اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیں گے. وسائل اللہ لیس محروم، اور اس میں اللہ سے سوال کرنے والا اور مانگنے والا وہ کبھی محروم نہیں رہتا. گویا یہ مہینہ عطا کرنے کے لیے ہے. اللہ کی عطا اتنی بڑھ گئی اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ مہینہ پورا نہ ہو جائے جنت کے دروازوں کو بند نہ کرنا، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، فرمایا جب تک یہ مہینہ ختم نہ ہو جائے جہنم کے دروازوں کو کھولنا نہیں. میرے گناہگار بھی آئیں گے تو وہ سیدھا جنت میں جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو صحیح قواعد و ضوابط اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.